بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عشق الہی کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بھٹی کرتی ہے، فنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو غم عشق کے جاں گداز نہیں، جاں فضا ہے عاشق کے لیے غم موجب رحمت ہوتا ہے۔ سمندر مرغ کے لیے ہلاکت لیکن پینے کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہے جو کہ باعث صد رحمت ہوتے ہیں۔ صوفی تجھے خبر ہی نہیں راز عشق کی، آنا ہمارے پاس کبھی ہم بتائیں گے، ہم خود بتائیں گے تمہیں اپنی برائیاں، وہ اس لیے کہ لوگ تمہیں کم بتائیں گے۔ خوبصورت۔ اللہ جب کسی کو ہدایت کے لیے چنتا ہے تو اس کے دل میں اتر آنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن دل میں اترنے سے پہلے وہ اس کے دل پر لشکر کشی کرتا ہے۔ وہ وقت، وہ حالات، وہ واقعات دید کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ اس کے دل میں موجود خواہشات کو اجاڑ دیا جاتا ہے، زمین صاف کر کے رکھ دی جاتی ہے، نہ کوئی پہاڑ نہ کنکر، بس صاف ستھری ہموار زمین۔ جس دل میں اللہ کا تخت بچھ جائے وہاں اور کوئی کیسے رہ سکتا ہے۔ رزق صرف یہ نہیں کہ جیب میں مال ہو بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے۔ یہ یاد رکھو دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے، یہ زندگی رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت بھی ایک رزق ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کردار کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔